अच्छा है। अच्छा भाई, ये जो ड्रामा है द सी, ये वैसे बड़ा कम्प्लेक्स है। हमने ये भी देखा कि मॉडर्न ड्रामे जितने भी हैं वो सिंबॉलिक हैं, और सिंबॉलिक इनकी जो सिंबल के तौर पे इनके मीनिंग क्रिएट किए गए हैं, और उनको नहीं देखा गया कि प्लॉट क्या है, और इनका जो स्ट्रक्चर और ट्रेडिशनल जो भी चीज़ें थी, दैट आर नॉट इम्पोर्टेंट थिंग। और इनके अंदर जो सी है वो एक अलामत के तौर पे हमें वैसे नज़र आता है। इसमें डिसइंटीग्रेशन है, तोड़ने का अमल है, डिसहार्मनी दिखाई गई है, डिस्ट्रस्ट है, क्योस है, डिलेपिडेशन यानी खस्ता हाली और प्री वॉर वर्ड और थ्रेट, ऐसी सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं इस ड्रामे के अंदर। और इसके अंदर जो इसके हिसाब से हम देखते हैं, थीम के हिसाब से देखते हैं, क्योस है, बड़ा इंतशार की हालत है, सारे किरदार जो हैं उनको अपनी अपनी पड़ी हुई है वो हमें नज़र आती है। और इसके साथ साथ हिपोक्रेसी है, मुनाफकत है, और देखें कि वो बेचारा कितना पीटता रहता है विल्ली, और जो है हैच है उसकी बात ही नहीं सुनता। दूसरा वैसे ही वो नशेई जो है अपने नशे में है। तो मुनाफकत और ये सारी चीज़ें, और ऐसे ही समझा जाता है कि ये ऐसे एलियन हैं और इन्होंने क्या करना है, और ये इनको वैसे ही मार देना है, हाँ हमारी फौज आ जाएगी, और ऐसी चीज़ें हैं, इनजस्टिस है। तो यहाँ भी कोई इंसाफ नज़र नहीं आता हमें। जैसे कि इसके किरदार के अंदर विल्ली का है, वो बेचारा पीटता है कि मेरे दोस्त को बचाओ, और जो है ये इसका तो हक तो यही बनता था कि वो जाता और उनकी सपोर्ट करता। पर क्या ऐसी कोई चीज़ नहीं, लॉलेसनेस। वैसे भी उस दुनिया के अंदर ये मॉडर्निज्म में वैसे लॉलेसनेस है, और कहीं भी लॉ फुल जो चीज़ें हैं वो हमें नज़र नहीं आती। तो many things related to the lawlessness and injustice we can see in all the characters of the drama. Sanity and insanity. Sanity संजीदगी और insanity गैर संजीदगी. No doubt, some extent there are some thing we can say this sanity seriousness present here in the form of uh, द वैली किरदार है। ये वाहद किरदार जो संजीदगी हमें नज़र आती है, वरना उसके अलावा चाहे मिसेस राफ़ी है, हैच है, या दूसरे भी माइनर किरदार हैं, तो हमें कहीं भी संजीदगी नज़र नहीं आती। तो एस्केपिज्म भी हमें नज़र आता है। वैसे बहुत सारे थीम हैं इस प्ले के अंदर जो हम देखते हैं, और एस्केपिज्म है, और निकलना, बच के निकलना, किसी की बात ना सुनना, अपनी पड़ी होना, और ये सारी चीज़ें जो हमें इस प्ले के अंदर नज़र आती हैं। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो है इसकी हेज का जो किरदार है, या वो जो ओल्ड मैन जो भी वो नशई विस्की में पहना विस्की में है, तो यहाँ हमदर्दी और किसी का भला करना, वेल विशर होना, किसी के लिए हमदर्दी पैशन का रखना, कोई मर रहा है तो ये सारी चीज़ें कहीं भी वो नज़र नहीं आती, बल्कि हर बंदा भागता हुआ नज़र आता है। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्प्ले दीज आर एस्केपिज्म, ये हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आता है कि किस तरीके से ये जो बाकी किरदार हैं, और ख़ास तौर पे हेज का किरदार, और वो जो है ना वो एस्केपिस्ट के तौर पे ही नज़र आता है। कोई किसी की मदद करने के लिए तैयार नहीं है, और जो है ना मदद तो एक प्रॉपर करना है, तो क्या है वो किसी की बात सुनने के लिए भी हमें कोई नज़र नहीं आता। तो इसके फिज्म जो है हमें काफ़ी हद तक यहाँ नज़र आती है। डिसइंटीग्रेशन नज़र आती है, तोड़ने का अमल, किसी को जो है आपस में जोड़ने का कहीं भी अमल नज़र नहीं आता, तोड़ने का है। लव का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें नज़र आता है,
جیسا کہ کولن اور اس کے ساتھ روز یہ تھوڑی سی ہمدردی رکھتی تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن خیر وہ تو بیچارہ کولن مر جاتا ہے اور روز کو اس کا کوئی فائدہ نہیں، لیکن وہ اس کے لیے تھوڑا بہت رکھتی تھی، ہمدردی رکھتی تھی۔ اچھا، ڈیزم ہمیں نظر آتا ہے، یہ ایکچوئل ادب کی تحریک تھی۔ یہ اس پلے کے اندر ہمیں کافی حد تک یہ چیزیں، فرانس کے اندر یہ ادب کی تحریک تھی، یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ نیہلزم ہے منکر، مذہب سے منکر، ایکچوئل یہ مذہب کا جو کنسیپٹ ہے کہ ہم جو ہے مذہب کے لیے ہمدردی رکھنا، مذہبی پن وہ تو ہمیں ویسے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ جو مذہب کی موریلٹی ہوتی ہے، کرسچینٹی کی جو موریلٹی ہے، تو کسی بھی کردار کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں وہاں، اور کافی حد تک اس ڈرامے کے اندر وہ افراتفری اور ایسی چیزیں، پیچیدگی اور یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ کوئی واضح جو لائف لائک چیزیں ہیں وہ آئی تھنک اس کی کمی ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اس کے ساتھ یہاں مورل اور اکانومیکل کولیپس ہے۔ اخلاقیات تو ویسے ہمیں کسی میں بھی نظر نہیں آتی۔ کسی کی ڈیوٹی ہے، جیسے کہ رافی نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جو ہے سی گارڈ کے طور پر، اور کوئی وہ جو اخلاقی طور پہ وہ دور ہے۔ اکانومیکل کلیپس بھی ہے، لین دین بالکل ٹوٹا پھوٹا ہمیں نظر آتا ہے۔ ویسے بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ جو اکانومی تباہ ہو چکی تھی، تو اس کا کافی حد تک ہمیں اس پلے کے اندر یہ ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ چینج، پولیٹیکل کانسیپٹ وہ بھی ہمیں نظر آتا ہے، اور یہ جتنے بھی کردار ہیں ان کا جو پولیٹیکل کردار ہے، کافی حد تک وہ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے دوسروں سے دور رہ کر، اور خاص طور پہ ہیچ کے کردار میں کہ جسٹ آئی ایم سم تھنگ، نو سم ون ایلس، سو ہوں ہوں ہاں، نہیں کس طریقے سے آپ شابش تھوڑا سا اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ کریں نا، کیسے وائلنس تو ہے، دیکھیں وہ یہ لاش جب ملتی ہے اس کی کولن کی، تو جو یہ چاقو مارتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ کلاس کنفلکٹ تو بالکل ڈیفینیٹلی وہ تو ہے، رافی کا کردار اور باقیوں کے حساب سے بھی ہے۔ اور دوسرا کون سا شاباش آپ نے بولا؟ ہوں، اور تیسرا کون سا؟ دو تین کون سے آپ نے بولے ہیں شاباش؟ یہ بالکل سارے اس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں، اور بہت زیادہ ہے اس کے اندر ویسے جو تھیم ہے، اتنے تھیم ہیں ویسے کسی پلے کے اندر میں نے نہیں ابھی تک دیکھے جتنے تھیمز اس پلے کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے انڈیویجول ویو سوسائٹی، انفرادی طور پہ بھی اپنا کافی تنہائی اور یہ ساری چیزیں، سوسائٹی کا پن تھوڑا بہت نظر آتا ہے رافی یا اس کے دوستوں کے درمیان۔ تو اوور آل جو ہے نا، تنہائی زیادہ، ہر بندے کو اپنی اپنی پڑی، اپنا اپنا حساب کتاب، اور ماڈرن میں ویسے یہ جو خاندانی پن اور یہ ساری چیزیں، یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جیسا کہ نا کیپٹلزم جیسے ہوتا ہے کہ اپنا ہی سارا کچھ آگے لے کے جانا، تو یہ چیزیں کافی حد تک ہمیں نظر آتی ہیں۔ اور چینج حد تک اوور آل، چینج کا کردار ایک طرح اس طریقے سے آتا ہے کہ ویلی بالکل ڈفرینٹ ٹائپ سے تھا، ان کی روز کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے، وہ یا روز نے اپنا مائنڈ چینج کر لیا
تو اس طریقے سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تبدیلی اس طریقے سے ہوئی ہے، اور یہ کردار ہیں سارے انڈیویجول. جی جی. ہاں گڈ. اور یہ اسٹرینتھ کے حساب سے جو ماڈرن ٹائپ کی بعض کا چینج اسٹرینتھ بھی ہو سکتی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. بعض کا چینج جو ہے ضروری بھی ہو جاتی ہے. اچھا، برکہ اوور آل یہ تھیم ہے جو ہم اس میں دیکھتے ہیں. وائلنس ہے، اور جو ہے انڈیویجول اور سوسائٹی کے درمیان میں جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، سوسائٹی ہمیں کس حد تک نظر آتی ہے، اور اسی طریقے سے پولیٹیکل، مورل اینڈ اکنامیکل کلیپس نظر آتا ہے. ڈیزم ہے، نیہلزم ہے، کیوس ہے ہمیں اس پلے کے اندر، ہپوکریسی ہے، انجسٹس ہے، لا لیسنس ہمیں کافی حد تک نظر آتی ہے. اور یہ سینٹی اور انسینٹی کا کانسیپٹ ہے. بہت سارے لوگ ہمیں جو ہے نا سنجیدہ، لیکن تھوڑے سنجیدہ ہیں، لیکن موسٹلی جو ہے انسینٹی یہ ہے ہمیں نظر آتی ہے. اسکیپزم ہمیں بہت زیادہ نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے کو توڑنے کا عمل کافی حد تک نظر آتا ہے. یہ ماڈرنزم میں ڈس انٹیگریشن جیسے کہا جاتا ہے، اور جو ہے ڈس ہارمنی یہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. ہم آہنگی کہیں بھی کسی بھی کردار کے اندر نظر نہیں آتی. ڈسٹرسٹ ہے، ٹرسٹ تو ہمیں بھی کسی پر بھی نظر نہیں آتا. کیوس کی جو علامت ہے بہت زیادہ اس ڈرامے کے اندر، اور ڈیلیپیڈیشن ہے، یعنی خستہ حالی ہے، جو پری وار ورڈ کی یا آفٹر ورڈ کی، اور تھریٹ کا کنسیپٹ، خوف کا کنسیپٹ. یہ میجر تھیم ہیں جو ہمیں اس کے اندر نظر آتے ہیں. شاباش. Something else you people have related to this can discuss here in this time. شاباش. Any question related to it. میں اس کی جو جتنے بھی یہ تھیم ہیں ان کی وہ پکچر بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا. تو ٹھیک ہے پھر. ہاں ہاں؟ مزید میں اس کو پکچر بھی سینڈ کر دیتا ہوں. برکیف یہ میجر تھیم ہے، ان کو مزید ہم ڈسکس کریں گے اس دن. یہ جنرل تھوڑا سا اوور ویو ہم نے لے لیا ہے، تو بعد میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے. اوکے، اللہ حافظ.